بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم 4 چیزیں پڑھیں گے۔ پہلی چیز، او کا معنی، حقیقی معنی کیا ہے، مجازی معنی کیا ہے۔ دوسری بات، او کی امثلہ، یعنی او جب تخییر کے لیے آئے گا اس کی 4 مثالیں۔ اور تیسری بات، آیات محاربہ میں جو مالکیہ اور حنفیہ کا اختلاف ہے او کے بارے میں، اس کی وضاحت۔ اور چوتھی بات حنفیہ کے آپس میں جو اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا جو آپس میں اس میں اختلاف ہے، ایک مثال میں عبدی حر او دابتی، تو اس کی وضاحت ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ آتے ہیں سب سے پہلے ہم او کے معنی کی طرف۔ تو او کا حقیقی معنی کیا ہے؟ التخییر۔ او کا حقیقی معنی کیا ہے؟ التخییر، یعنی لأحد المذکورین، 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چننے میں، اس کے انتخاب کرنے میں او بولا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ھذا حر او ھذا، ٹھیک ہے، اس کے 2 غلام ہیں، وہ اپنے 2 غلاموں میں سے ایک غلام کے ان کو سامنے بٹھا کر کہتا ہے ھذا حر او ھذا، کہ میرا یہ والا جو غلام ہے، یہ والا غلام آزاد ہے یا یہ والا غلام کیا ہے؟ آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا آ گیا؟ او، ٹھیک ہے۔ او کس کے لیے آ گیا؟ تخییر کے لیے، کہ یہ غلام آزاد ہے یا یہ غلام آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں خذ القلم او الکتاب، خذ القلم، کتاب لے لو یا قلم لے لو، ٹھیک ہے۔ اجلس عند ھذا او ھذا، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ یا اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تو یہ تخییر کے لیے ہے۔ اچھا، ھذا حر او ھذا حر، اس بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ لغوی اعتبار سے تو جملہ خبریہ ہے، ھذا حر، اور شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ جملہ انشائیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ لغوی اعتبار سے ایک حیثیت رکھتا ہے، شرعی اعتبار سے دوسری حیثیت رکھتا ہے، تو ہم دونوں کی رعایت کریں گے، دونوں کی رعایت رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے رعایت رکھیں گے؟ وہ اس طرح رکھیں گے کہ یہ چونکہ انشاء ہے، انشاء میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، انشاء میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس کی مرضی، چاہے تو اس غلام کو آزاد کرے، چاہے تو اس کو آزاد کرے، لہٰذا اسے اختیار ہے کہ جس غلام کو بھی وہ سلیکٹ کرے وہی آزاد ہوگا۔ عبدی ھذا حر او ھذا حر، اس میں اس کو ہم چوائس دیں گے کہ جس غلام کو کیا کرے، وہ آزاد کرنا چاہے، جس کو متعین کرنا چاہے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ احمد جو ہے، یہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں، اس جملے میں یہ مراد تھا، تو وہ احمد آزاد ہو جائے گا، اور محمد کا کہے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر چونکہ اس میں خبر والا پہلو بھی ہے، لہٰذا قاضی اس کو مجبور کرے گا کہ آپ ان میں سے کوئی ایک ضرور بتاؤ۔ آپ کہیں نہیں بس میں نے ایسے بولا ہے، نہیں، آپ نے جب کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا دیا ہے؟ خبر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لغو نہیں جائے گی، اس پہلو آپ کو بیان دینا ہوگا کہ کون سا غلام آزاد ہے۔ اگر قاضی کے پاس آنے سے پہلے ایک آدمی کیا ہو گیا، ان میں سے ایک غلام مر گیا، تو یہ کہے کہ میری مراد وہ غلام تھی جو مر گیا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ من وجہ انشاء ہے، صرف خبر نہیں ہے۔ صرف خبر ہوتی تو پھر اس کو اختیار تھا کہ وہ زندہ کے بارے میں بتاتا، مردہ کے بارے میں بتاتا۔ جب یہ من وجہ انشاء ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس وقت جب ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ انشاء عتق کر رہا ہے۔ جب انشاء عتق کر رہا ہے تو وہ محل عتق کا موجود ہونا ضروری ہے۔ وہ بیچارہ جب فوت ہو گیا ہے تو اب اس کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ تو گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جب یہ جملہ بولا جائے ھذا حر او ھذا، تو یہ جملہ من وجہ کیا ہے؟ اخبار ہے، من وجہ انشاء ہے، لغوی اعتبار سے اخبار ہے، خبر ہے،
اور شرعی اعتبار سے انشاء ہے، ہم دونوں جانب کی رعایت رکھیں گے۔ چونکہ یہ انشاء ہے اس لیے ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے کہ آپ کسی ایک کو متعین کرو یا دونوں کو نہیں کہیں گے، ہم اس کو اختیار دیں گے کہ تم جس کو متعین کرنا چاہو تمہاری مرضی۔ لیکن چونکہ اس میں اخبار والا معنی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ جیسے انشاء میں بندہ آزاد ہوتا ہے نا، اس کی مرضی ہے کرے یا نہ کرے، انشاء عقد کرے یا چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، پھر چونکہ انشاء ہے تو پھر ہم جو ہے اس وقت جب یہ تصحیح ہو رہی ہوگی، کسی ایک کو متعین کیا جا رہا ہوگا، تو اس وقت ہم یہ بھی شرط لگائیں گے کہ محل عتق موجود ہو، کسی مردہ کی یا کسی غیر موجود، جو مطلب ہے کہ ابھی اس کے اوپر عتق واقع نہیں ہو سکتا، تو اس کا نام نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مثال تھی، کس کی؟ تخییر کی۔ ایک مثال کس میں؟ فی الاعتاق، ٹھیک ہے، یہ مثال ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں دوسری مثال کی طرف، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی۔ دوسری مثال کیا ہے؟ فی المہر، کہ مہر کے اندر، بلکہ اس سے پہلے ایک چھوڑ دیا ہم نے مثال، ادھر ایک مثال ہے الوکالہ۔ کیا ہے؟ الوکالہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وکالہ دوسری ہے، پھر تیسری مہر بن جائے گی، اور چوتھی نقدین بن جائے گی، اور یہ والی مثال کیا بن جائے گی؟ فی الکفارات، یہ پانچویں مثال ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اعتاق ہو گیا، ابھی ہم کس کی طرف آ رہے ہیں؟ وکالہ میں۔ وکالہ میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے وکلت ھذا او ھذا، وکلت ھذا او ھذا، مطلب ہے کہ ان دو میں سے میں نے ایک کو وکیل بنایا ہے، یہ میرا وکیل ہے یا دوسرا میرا وکیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے ٹھیک ہے کہ جو بھی ان میں کام کر لے گا وکالت کا، بس درست ہو جائے گا۔ جو بھی وکالت کا کام سر انجام دے دے گا پہلے نمبر پر، وہ وکیل بن جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں بس یہ میرا وکیل ہے، یہ ہے، تو ان میں سے جو بھی کام کر لے گا، اس کی بات کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ البتہ بیوع میں ایسا نہیں ہو سکتا، بیوع میں نارمل حالات میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بعت ھذہ العلبہ او ھذہ، ٹھیک ہے، بعت ھذہ العلبہ او ھذہ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ والا بیچا یا یہ والا بیچا، یا وہ اپنا بعت بمئہ او بمئتین، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ثمن مجہول نہیں ہو سکتا، مسمن بھی مجہول نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر خیار وہ ہے، خیار شرط ہے یا خیار تعیین ہے، خیار نقد ہے، وہ خیارات جو ہوتے ہیں، تو اس طرح کی اگر تخییر ہے پھر ٹھیک ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ اس میں خیار تعیین میں کہ ان تین چیزوں میں سے میں نے کوئی ایک چیز لی، مجھے اختیار ہوگا جون سی میں چنوں، تو یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے، 3 4 سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ جو آپ نے پوری بحث پڑھی ہے فقہ کے اندر، تو وہ بحث ادھر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو مبیع کا یا ثمن کا مجہول ہونا، یہ چونکہ مفسد عقد ہے، اس لیے وہ ٹھیک نہیں۔ کتنی مثالیں ہو گئی؟ دو ہو گئی، تین ہو گئی۔ پہلی اعتاق والی ہو گئی، دوسری وکالہ والی ہو گئی۔ ہاں، یہ تو ویسے ضمنی ہے، ضمنی ہے تو 2 ہی ہو گئی۔ اچھا، اب تیسری مثال ہے مہر میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے تزوجتک علی 1000 درہم او 2000 درہم، کہ میں نے آپ سے 1000 درہم پہ شادی کی ہے، یا 1000 درہم، ہاں، یا 2000 درہم پر کیا کیا ہے؟ شادی کی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا اختیار کیسے ہوگا؟ تو صاحبین کے نزدیک یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ صاحبین کے نزدیک کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ٹھیک ہے، اگر تخییر یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ہو سکتا ہے، اگر تخییر ٹھیک نہ ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ تخییر ٹھیک ہو یا نہ ہو، اس میں وضاحت یہ ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ تزوجت ب1000 او 2000، یا تزوجت ب1000 درہم او ب2000 درہم، تو یہاں تو تخییر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اختیار جب لے رہا ہے کہ یار میں 1000 پہ کروں گا یا 2000 پہ، تو مطلب ہے کہ وہ 1000 کیا ہو گیا؟ متعین ہو گیا، 2000 ویسے دے سکتا ہے۔ لیکن اگر تخییر میں فائدہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تزوجت علی
मियात दीनार और 50 डॉलर कि $50 या 200 दिरहम। तो अब ज़ाहिर है कि उनके रेटों का, उन चीज़ों का फ़र्क है, ठीक। लेकिन इसके साथ क्या है, नौइयत का भी फ़र्क है। हो सकता है कि उसे डॉलर उसको आसानी से दस्तयाब हों और दिनार दिरहम उसको आसानी से दस्तयाब ना हो, या इसके बरअक्स है, तो उसमें वो एक चीज़ को इख्तियार कर सकते हैं। मतलब ये है कि महर में अगर तख़यीर से कोई फ़ायदा है, ऐसी चीज़ों को के दरमियान वो इख्तियार दे रहा है जिसमें कोई इख्तियार में फ़ायदा है, तो फिर तो इख्तियार ठीक है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ों में इख्तियार दे रहा है कि एक अक़ल है और दूसरी अक्सर है, तो ज़ाहिर है कि अक़ल अक्सर, एक ही जिन्स में अक़ल अक्सर में, तो फिर तो उस ख़ियार का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वफ़िन नक़दैन ऐ इज़ा लम युफ़िद अत-तख़यीर, और नक़दैन में ये जो महर की बात की उसके ज़िम्न में हमने किसका ज़िक्र कर दिया, नक़दैन का भी कर दिया, ठीक है। नक़दैन का क्योंकि महर जब नक़दैन की सूरत में होगा तो बात वही हो गई, ठीक है। तो नक़दैन में वही है कि क्या हो गया, अगर जिन्स एक है तो फिर तो उसको इख्तियार नहीं है, और अगर जिन्स अलग अलग है तो फिर उसको इख्तियार है। और उसके बाद हो गई 5वीं मिसाल फिल कफ़ारात, ठीक है। कफ़ारात के अंदर कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कसम के कफ़ारा के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान फ़कफ़्फ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन औ फ़कफ़्फ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन तुतइमून अहलीकुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम ज़ालिका तो अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम, ठीक है। अब इस कफ़ारा के अंदर हम कहते हैं कि उसको इख्तियार है, ठीक है। हमारे नज़दीक उसको क्या है, इख्तियार है कि चाहे तो कपड़े दे दे, चाहे तो पैसे दे दे, ठीक है, चाहे तो ग़ुलाम आज़ाद कर दे। हाँ, फ़मन लम यजिद फ़सियाम, अगर इनमें से कोई उसके पास ऑप्शन नहीं तो फिर क्या कर रख ले, रोज़े रख ले, ठीक है। अलबत्ता बाज़ इराक़ीन और मुअतज़िला का इख्तिलाफ़ है, वो कहते हैं कि सब वाजिब हैं अला सबीलिल बदल, सब क्या हैं, ये भी वाजिब, ये भी वाजिब। लेकिन जिस तरह फ़र्ज़ किफ़ाया में अगर एक आदमी अदा कर दे तो बाकी क्या हो जाते हैं, से साकित हो जाता है, तो यहाँ भी ऐसे होगा कि अगर इनमें से कोई एक दे दिया तो बाकी से क्या हो जाएगा, अगर कोई नहीं दिया तो इसका मतलब है सब के छोड़ने का क्या होगा, गुनाह होगा, ठीक है। तो सवाब मिलेगा तो कुल का सवाब मिलेगा, और गुनाह मिलेगा तो कुल का गुनाह मिलेगा। हमारे नज़दीक व इंदना सवाबुल आला व इस्मुल अदना, ठीक है। तो अगर उसने इख्तियार किया है आला चीज़ को तो उसका सवाब मिलेगा, और अगर कोई भी नहीं दी तो जो अदना है उसका गुनाह मिलेगा, क्योंकि इसे इख्तियार था। तो ये इसमें ये क्या हो गई, 5 मिसालें हो गई, ठीक है। तो पहली मिसाल एताक में थी, दूसरी वकालत में थी, तीसरी महर में थी, चौथी नक़दैन में थी, और 5वीं क्या है, कफ़ारा में, ठीक है। अब यहाँ अब ये गोया कि 2 बहसें हमारी क्या हो गई, मुकम्मल हो गई। ये ये वाली बहस भी मुकम्मल, और ये वाली बहस भी क्या हो गई, मुकम्मल हो गई। अलबत्ता इसमें जो है ना, ये मजाजी माने वाली जो बहस है ये अभी रहती है, ये आगे चल कर आती है, ये बाकी है, ठीक है। इसको हम आगे चल कर कहते हैं। ये 2 हो गई ना बहसें, पहली बहस होगी जुज़वी और दूसरी क्या हो गई, मुकम्मल। अब तीसरी बहस है इख्तिलाफ़ फ़ी आयतिल मुहारबा, इख्तिलाफ़ फ़ी आयतिल मुहारबा, ठीक है। आयत मुहारबा के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सूरत मायदा, सूरत मायदा में है ना, ठीक है। सूरतुल मायदा के अंदर क्या है, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबूनल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फ़िल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़ औ युनफ़ौ मिनल अर्ज़। तो ये जो आयत है, इस आयत में औ आया है, इसमें इख्तिलाफ़ है। क्या इख्तिलाफ़ है कि मालिकिया के नज़दीक यहाँ औ किस बारे में है, तख़यीर के लिए है। औ किसके लिए है, तख़यीर के लिए है। क्या मतलब, इमाम को इख्तियार है इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन इख्तियार कर दे, ठीक है, कत्ल कर दे, फांसी पे दे दे, और तुक़त्ता अयदीहिम अर्जुलुहुम,
کہ ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دے یا کیا کر دے، ینفو من الارض، جلا وطن کر دے، تو یہ امام کو کیا ہے، اختیار ہے، تخییر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے نزدیک جو ہے نا، یہاں او جو ہے یہ تخییر کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے ہے، ترتیب کے لیے ہے، ترتیب حسب العمل، ترتیب حسب العمل۔ کیا مطلب ہے ترتیب حسب العمل یا حسب الجزا؟ کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، جس نے گلا گھونٹا ہے اس کو گلا گھونٹا جائے گا، پھانسی دی گئی، جس نے ہاتھ پاؤں کاٹے ہیں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، جس نے محض ڈرایا دھمکایا ہے، ٹھیک ہے، تو ہاں، یا ہاتھ پاؤں نہیں کاٹے، جس نے مال چھینا ہے تو وہ بھی ہاتھ پاؤں کاٹنے والا، اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو جیسا معاملہ ہوگا، معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے جو حاکم وقت ہے وہ خود کیا کر سکتا ہے، اس میں اختیار، اس کے اختیار ہے، لیکن ترتیب وار، کہ مطلب ہے کہ اختیار بئی معنی ہے کہ جیسی نوعیت ہوگی ویسا حکم یہاں سے اختیار کر لے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی نے بہت بڑا وہ کیا، لوگوں کو قتل بھی کیا، مال بھی چھینا، ڈرایا، دہشت گرد ہے، اور اس کو کہتے ہیں بس تم یہاں سے امریکہ چلے جاؤ، مزے سے وہاں رہو، مزید دہشت گرد بن کر آ جاؤ۔